أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذکری. اور اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے لیے تجھے خاص کر لیا. اذهب أنت وأخوك، جا تو بھی اور تیرا بھائی بھی میری نشانیوں کے ساتھ، اور مجھے مت بھولنا میری یاد کرنے میں. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاؤ دونوں کے دونوں فرعون کی طرف، بے شک وہ بہت سر اٹھا رکھا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، پھر دونوں کے دونوں ان سے بات کرنا لیکن نرمی کے ساتھ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. بھائی اور بزرگوں، سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی تھی. گزشتہ ہفتہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور ان کی زندگی کے کچھ حال اور احوال قرآن کریم کی روشنی میں ذکر کیا تھا، اور بات یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ اس دنیا میں بہت ہی مشہور و معروف ایک شخص گزرا ہے جس کا نام فرعون ہے. بچہ جس کو تاریخ سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہے، وہ جانتے ہیں کہ فرعون ایک بہت بڑا ظالم، سرکش اور نافرمان، اللہ کا باغی، پیغمبروں کا باغی، کمزوروں کو ستانے والا اس دنیا میں آیا تھا اور گزر گیا. ان کے مقابلے میں اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا تھا. اور یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک آزمائش اور امتحان اور ایک بہت ہی سخت ماحول اور موسم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا. جب فرعون اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بچوں کو قتل کر رہا تھا، بڑی تدبیروں کے ساتھ، صرف اس لیے تاکہ میری حکومت میں کوئی بھی شریک نہ ہو سکے اور میری حکومت کبھی ختم نہ ہو. اس لیے اس زمین پر سب سے پہلا قاتل بچوں کا کون بنا تھا؟ فرعون بنا تھا.
آج بھی اسی کی روش اور اس کی عادت اور اسی کے طریقے پر لوگ اپنی حکومت و سلطنت بچانے کے لیے ظلم کے تحت لوگ بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ نسل کشی کی کیفیت تھی جو فرعون نے شروع کیا تھا، اور آج اسی کے ماننے والے فرعونی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حال میں اللہ نے اس زرزمین پہ پیدا کیا تھا۔ روکنے والا زمین کا آدمی تھا، اور یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا تھا، اور پیدا کرنے والا عرش کا مالک و مختار تھا۔ ان ساری رکاوٹوں کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے دربار میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی خفیہ طاقت اور اللہ کی خفیہ پروگرام اور اس کی قوت و حکمت ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور پھر پیغمبر کے درجے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی آپ کو نبی بنا دیا، اپنا ایک خاص بندہ چن لیا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے کام کے لیے پسند کر لے۔ یہ انسان کی ساری دولتوں میں اور ساری خوشیوں میں ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی کہ اللہ اپنے کام کے لیے چن لے۔ اللہ کے مختلف کام اور مختلف چننے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس حیثیت سے پسند کرتا ہے اس کو اس کام میں لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہتا ہے کہ ہم تمہاری جان شہادت کی طرف سے لے لوں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شہادت کے لائن میں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے، اسی میں جینا مرنا پسند کرتا ہے، اسی کی وہ پوری کوشش اور تدبیر کرتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو میں شہادت کے درجے سے اپنے پاس بلاؤں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں شہید ہونا اور شہادت کا درجہ ملنا یہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے ہے۔ کبھی اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس کو صدقہ خیرات کے عمل میں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ زندگی بھر اس کام میں لگا رہتا ہے، چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی مال کے ذریعے سے وہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس کو اس لائن سے پسند کرتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین اس طرح سے پسند کرتا ہے کہ قرآن کی خدمت میں اس کو لگا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس طرح پسند کرتا ہے کہ قرآن کے امور میں وہ شریک ہوتا ہے، پڑھنے میں، لکھنے میں، پڑھانے میں، اس کے تعاون کرنے میں، اس کے سپورٹ کرنے میں۔ کبھی اللہ کسی کو جب پسند کرتا ہے تو اپنے راستے میں اس کو لگا دیتا ہے، چلو میرا کام تم کرو، میری دعوت دو، میری پہچان بتاؤ، میری فلاں کرو۔ لہٰذا ایک آدمی پھر اسی میں لگا رہتا ہے۔ کبھی اللہ کسی کو پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ میرا خوب ذکر کرے تو اس کو اسی لائن میں لگا دیتا ہے، پھر وہ ذکر اور ذاکر بن جاتا ہے، اور اس کو پھر دنیا کی کوئی دوسری چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین روزہ رکھواتا ہے اور یہ اللہ پسند کرتا ہے تو وہ مہینے میں سال میں روزے کا خوب اہتمام کرتا رہتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے تو اس کو تہجد کی توفیق دے دیتا ہے، اس لیے ہر پریشانی میں وہ تہجد کے وقت میں بالکل تیار اور فٹ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی پسندیدگی الگ الگ طریقے سے ہے، لہذا اپنے بندوں میں خاص پیغمبر کے لیے کسی کو پسند کر لینا یہ ان کے لیے بہت بڑا مقام اور بڑی عزت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بھی پیغمبری اور سب کو رسول نہیں بناتا بلکہ جس کو چنتا ہے اور جس کو اپنے لیے خاص کرتا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے خاص بنا لیا۔ خاص سے مطلب آپ کو میں نے پیغمبر بنا لیا، آپ میرے اب رسول ہو گئے۔ لہذا پیغمبر اور رسول کا کام دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ اب آپ کو کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جائیے آپ میری نشانیوں کو لے کر کے
اذهب انت واخوک، خود بھی جاؤ اور اپنے بھائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مانگے تھے نا، اے اللہ ہم کو میری مدد کے لیے، میرے سپورٹ کے لیے، میری کمر کو مضبوط کرنے کے لیے، میرے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے لیے میرے اپنے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا، ان کو بھی رسول بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 4 سال کے بڑے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی پیغمبر کی نبوت کی مقام سے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی شرف اور عزت عطا فرمایا۔ جاؤ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، لہذا جا رہے ہو یہ کام کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا مجھے مت بھولنا، میرا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ پتہ چلا کہ انسان کو مصیبت کی گھڑی میں اگر اس کے لیے کوئی معاون، کوئی مددگار اور کوئی اس کی کامیابی کی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ کر کے آپ مسجد میں آ جائیے کام ہو جائے گا، ذکر میں بیٹھ جائیے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھنا، اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرنا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ حلال اور حرام 2 چیزیں سامنے آ جائے، حلال کا اختیار کر لینا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ یاد آیا تبھی تو حلال اختیار کر رہا ہے، حرام کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبانی ذکر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس، اس میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ بڑے سے بڑے مشکلات کام کو کیا کرتا ہے، حل کر دے۔ اس لیے اللہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا، میرے ذکر میں لگے رہنا، چلتے پھرتے مجھے یاد کرتے رہنا، یہ کام کرو گے تو تیری مدد ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کے جہاں جہاں اور جب بھی کامیابی ایمان والوں کو ملی ہے تو اس کے پیچھے ذکر اور دعا کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لوگ ساتھ رکھے ہیں، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن آپ ذکر میں لگے ہوئے، کہاں لگے ہوئے؟ ذکر میں لگے ہوئے، آپ دعا میں لگے ہوئے ہیں، آپ سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کو یوں پکار رہے ہیں، یا حی یا قیوم، آپ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں، یا حی یا قیوم، اپنی رحمتوں کی برکت سے اے اللہ میری اس مٹھی بھر ساتھیوں کو آپ مدد فرمائیے۔ کیا یہ ذکر ہے، یہ دعا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کامیابی ہتھیار سے نہیں، کامیابی تعداد سے نہیں، ذکر سے ہے، لہذا آپ ذکر میں لگے ہوئے تھے، دعا میں لگے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے مقابلے میں لگائے تھے۔ جب آدمی دونوں کام کرے گا، یعنی دفاعی طاقت بھی ہو اور ساتھ ساتھ ذکر اللہ ہو، تو پھر اللہ کی مدد بہت جلدی آتی ہے، اور یہ کامیابی کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہاں جانا ہے آپ دونوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو؟ فرعون کی طرف جاؤ۔ یہ بہت ہی سر اٹھا رکھا ہے ظلم کا، یہ بڑی بغاوت کر رکھا ہے، ظلم کر رکھا ہے غریبوں پر، کمزوروں پر، یہ ظلم کے پہاڑ توڑ رکھا ہے۔ اے موسیٰ ہارون جاؤ ان کی طرف، روکو۔ یہ پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے ظالم کے ظلم سے روکنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ ایک نیکی ہے، یہ ثواب ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ بعض حضرات صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کر لو، تسبیح پڑھ لو، وظیفہ پڑھ لو، اپنی ظالم کیا ہے ظلم سے رک جائے گا۔ وظیفہ پڑھ کر کے اس کے نام سے دم کر دیں گے تو ظالم کا کیا ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی دفاع کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے دفاع کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اپنی طاقت اور ہمت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ صرف وظیفوں کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، یا عامل اور کاملوں کے دم درود کے ذریعے سے کوئی دشمن اگر مر جاتا، ہلاک ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تو پھر آج یہ ظالم لوگ نہیں رہتے، اور پھر اللہ رب العالمین فرما دیتے کہ بس میرے ذکر کرتے رہو، فرعون ختم ہو جائے گا، میرے ذکر میں بیٹھ جاؤ، فرعون کے ظلم بند ہو جائے گا۔ نہیں، ذکر بھی کرو اور ساتھ ساتھ کیا کرو، اس کے پاس جا کر کے سامنے مقابلہ اور دفاع بھی کرو۔
لہٰذا جب یہ دو چیزیں ہوگی تبھی ہماری اور آپ کی کامیابی دشمن کے سامنے ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض حضرات صرف اتنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، اللہ کر دے گا نہیں، اللہ کر دے گا نہیں، کرنے کے لیے نہیں اللہ نے اس طرح کا نظام بنایا ہے، بلکہ تسبیح کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ڈھیلے بھی لینا پڑے گا، تسبیحات کے دانے کے پھیرنے کے ساتھ ساتھ لاٹھیوں کو بھی چلانا اور سہارا لینا پڑے گا، تسبیحات کے دانے کے ساتھ ساتھ وقت اور حالات کے وقت اور حالات کے تقاضے کے ساتھ کوشش اور محنت بھی کرنی پڑے گی، تبھی کہیں اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دو باتوں سے یہ معلوم ہی ہو رہا ہے کہ ذکر بھی کرو اور دشمن کے سامنے جا کر کے بالکل کھڑے بھی ہو، اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اپنے بندوں کو ایسے کام میں کیوں لگایا؟ خود اللہ تعالیٰ وہیں سے کچھ کر دیتا، خود اللہ تعالیٰ وہیں سے فرعون کو ہلاکت کے فیصلے اتار دیتے اور ایک پل میں ختم ہو جاتا۔ نہیں، دنیا یہ دارالعمل ہے۔ کیا ہے؟ دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹھ کر کے بالکل مرغ مسلم کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے مزے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے ذریعے سے، ان حوصلوں کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے جنت میں آئیں، ہمارے بندے یہ کام خیر کا کریں۔ اس لیے دنیا کا ایک نظام ہے، حق اور باطل، حق کے باطل کے مقابلے میں حق کا کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتے اور یہ حق اور باطل کی یہ جنگیں اور یہ کیفیتیں اگر نہیں ہوتی تو پھر بنے بنائے سارے کام اللہ خود کر دیتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نظام، ایسی چیزیں اس دنیا میں، دارالعمل ہے یہ دنیا، یہاں ایسا نہیں رکھا، یہاں بندوں کے ہاتھ میں دفاع کی طاقت دی ہے، تم کوشش کرو باقی ہم کام کر دیں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے، لیکن اس سے پہلے ایک آیت ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے کتنے بھی سرکس بندہ ہو پھر بھی اس کا ادب احترام کا ایک خاص خیال رکھنے کا دعوت و تبلیغ کے ایک اصول اللہ نے بتایا۔ فرمایا اے موسیٰ اور ہارون، جب تم فرعون کے ساتھ جاؤ گے اور بات چیت کرو گے تو ایسا نہیں بے ڈھنگا گفتگو کرنا، سخت کلامی کرنا، اس کی کوئی عیب اور عیوب کا ذکر کرنا، اس کی کسی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کرنا، یا میرا اوپر تو اتنا بھروسہ کر لینا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ، تو اس کے ساتھ میں کچھ غیر غلط، سخت اور اس کی شان کے خلاف کوئی بات کرنا نہ، بلکہ تمہارا کام ہے موسیٰ اور ہارون نرم گفتگو کرنا۔ کیا کرنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی سے تم بات ان دونوں کو کرنا ہے۔ فرعون کے سامنے سخت کلامی نہیں، فرعون کے ساتھ بد مزاجی نہیں، فرعون کے سامنے بے ادبی کی گفتگو نہیں۔ یا اللہ، اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیے، اپنے بندوں کا، کتنا بڑا ظالم ہے، پھر بھی آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پتھر کا جواب پتھر سے، لوہے کا جواب لوہے سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، کیا تم سے ہم کم ہیں؟ دیکھیے اللہ کا باغی انسان ہے فرعون، باغی ہے، دشمن ہے، ظالموں کو، مظلوم کو وہ بہت ستا رہا ہے، قتل کرنے والا ہے، ہزاروں، 90,000 لاکھ سے زیادہ بچوں کا قاتل ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کیا فرمائے؟ نرم گفتگو کرنا، ان سے سختی سے کرنا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا ایک اصول ہے، جتنی باتیں نرم ہوگی، جتنی باتیں میں شفقت ہوگی، جتنی باتوں میں ایک اپنائیت ہوگی، اتنا ہی سامنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی برائیاں شروع کر دیں گے، آپ اس کی کسی خرابی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے، تم تو ایسے تھے، تم تو ایسے تھے، تم تو کل ایسے تھے، اب تم ایسے ہو جاؤ، نہ، گناہ اور برائی اور ظلم اور خطا کا بندے کا ذکر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آج بعض لوگ یہی کام کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے سامنے کسی کا تعارف کراتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کل یہ آدمی شرابی تھا، آج دعوت کی برکت سے الحمدللہ یہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ مت کہیے کل یہ کیا تھا، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، آپ بھی پردہ ڈالیے، اس کے عیوب کو ظاہر نہ ہونے دیجیے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ نرمی گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ ادب و احترام کا ملحوظ رکھیں گے، وہ بھی ہے ظالم لیکن دنیا کی نظر میں، میرے بندوں کی نظر میں ایک بڑا آدمی ہے، اس کی بڑائی کا خیال رکھ کر کے تم گفتگو کرو گے موسیٰ اور ہارون تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ کیا ہے؟ وہ نصیحت حاصل کرے گا، یہ اللہ سے ڈر کر کے کوئی کام توبہ کر لے گا۔ لہٰذا ایک تو یہ فرماتے ہیں علماء مفسرین تھے، ایک تو دعوت کی ایک اصول ہے نرم لہجہ رکھنا۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا ایک احسان تھا۔ کیا تھا؟ کیا احسان تھا؟ کہ اپنے دربار میں ان کو رکھا ہے، ان کے اپنے دربار میں کھلایا پلایا ہے، دودھ پانی کا انتظام کیا ہے، ایک لمبی مدت تک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والدہ کا کھانا خوراک کو دیا ہے۔ تو یہ ایک احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ نے ادب سکھایا، ادب بتایا کہ اپنے محسنوں کے سامنے کیا کرنا، سخت کلامی نہیں کرنا، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہو۔ ہے فرعون اپنی جگہ پر، ہے وہ ظالم اپنی جگہ پر، لیکن موسیٰ آپ کے ساتھ اس کا ایک احسان ہے، اس احسان جس کو کہتے ہیں نمک کا خیال رکھنا۔ نمک کھایا ہے اس کا خیال رکھنا، نمک جس کا لیا ہے اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ میں بدتمیزی گفتگو نہیں، سخت کلامی نہیں، اس کی شان کے خلاف کوئی نہیں۔ اس لیے یہ تیرا محسن ہے ایک اعتبار سے، اس لیے ان کے سامنے نرم پہلو اختیار کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنے محسنوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ اپنے دنیا میں محسنوں میں سب سے بڑا محسن ماں باپ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے اللہ فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اف نہیں کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آج کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ آج کے ماں باپ کے اس درجے اور اس معیار پر نہیں ہیں۔ آج کے ماں باپ میں وہ طریقہ اور وہ ادب اور وہ سلیقہ بھی نہیں ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ ان کو ہونا چاہیے۔ آج بعض تو ایسے ہیں ماں باپ اللہ اکبر بیٹوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، بہو بیٹیوں کو الگ جدا کر دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی شان کے خلاف ہے، ماں باپ کی حیثیت کے خلاف ہے، ماں باپ کا جو ایک مقام اور رتبہ ہے اس کے خلاف ہے۔ لہذا اگر کوئی ماں اپنے بہو اور اپنے بیٹے کے ساتھ میں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں اگر کوئی زیادتی کر کے ماں کا درجہ وہ چاہتی ہے تو بہت مشکل ہے۔ لہذا ماں کو ماں بن کے رہنا چاہیے، باپ کو باپ کی حیثیت سے رہنا چاہیے، اور یہ دنیا میں ایک آدمی کے لیے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں۔ بیوی ایک عورت کے لیے اس کا شوہر سب سے بڑا محسن ہوتا ہے، اور شوہر کے لیے اس کی بیوی سب سے بڑا محسنہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ سوچنا پڑے گا، یہ دونوں پہلو کو لے کر کے چلنا پڑے گا، تب ایک خوبصورت ماحول بنتا ہے۔ تو اپنے محسنوں کے ساتھ میں بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، اپنے محسن کی عزت رکھنا چاہیے، اس کے احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ تجھے کوئی مقام اور عہدہ دے دیا ہے اور تیرے محسن اگر کم درجے میں ہے یا وہ ظالم ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، پھر بھی اس کا احترام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن گئے، نبی بن گئے، اللہ نے ان کو خاص چن لیا، کہیں ایسا نہ ہو غرور گھمنڈ اور تکبر میں کہ اللہ نے ہم کو یہ مقام دے دیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک پیغمبر کے دل میں یہ بات آ نہیں سکتی ہے، لیکن کہیں شیطان اور کہیں ایک حالات دوسروں کے لیے جو ہمارا آپ کے لیے جو نصیحت ہے کہ کہیں عہدہ مل جانے کی وجہ سے، کوئی مقام مل جانے کی وجہ سے، کوئی رتبہ مل جانے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اپنے محسنوں کی تم ناقدری کر دو، جیسا آج لوگ کر رہے ہیں۔ بیٹا پڑھ لکھ لیا، کوئی عہدہ مل گیا، شاگرد اونچے درجے پر آ گیا، استاد کی ناقدری، خوب اونچے عہدے پر لڑکیاں آ گئی تو ماں باپ کی ناقدری، ماں باپ کی ناقدری۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ زمانے سے واقف نہیں، آپ جاہل ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ایسے جملے ماں باپ کو سننا پڑ رہا ہے آج کل۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنے محسنوں کے ساتھ میں عہدہ مل جانے کی وجہ سے، علم مل جانے کی وجہ سے، کوئی مقام مل جانے کی وجہ سے اب ماں باپ کو اور اپنے محسنوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت دی ہم سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ کر کے کہ تم چاہے جتنے بڑے عہدے اور درجے پر آ جاؤ، وقت کا پیر و مرشد بن جاؤ، وقت کا ولی اللہ بن جاؤ، وقت کا بہت بڑا ماہر انسان بن جاؤ، بڑا تاجر بن جاؤ، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو، لیکن اپنے محسنوں کے ساتھ میں کیا کرنا؟ ہمدردی کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، ادب کا معاملہ کرنا۔ تیسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں اسی لیے اللہ رب العالمین نے نرمی سے گفتگو کرنے کے لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر کے وہ یہ کہہ دے کہ موسیٰ میرے گھر ہی میں تم کھایا پیا تھا اور آج میرے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے نرم لہجہ رکھنا، اسی لیے غور کیجئے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم تو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، ہم لوگ تو قرآن خوانی کا ایک کتاب سمجھ رکھے اس کو، اور کیا ہے، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں سمجھتے۔ نیا گھر بن جائے تو قرآن شریف، پرانے گھر سے نئے گھر میں چلے جاؤ قرآن شریف، مر جائے کوئی تو قرآن شریف، مرنے میں روح اٹک رہا ہے، اٹک رہی ہے، روح اٹک رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، سورہ یاسین شریف، واہ، پوری زندگی نہیں مرنے والا پڑھا، اب ہم پڑھ دیں گے تو اس کی روح کہیں اچھی ہو جائے گی۔ قرآن پر غور کیجئے۔ قرآن کریم میں 4 سورتیں ہیں، 4 سورت بڑی مشہور و معروف ہے، جس کو اللہ نے قل سے شروع کیا۔ کس سے شروع کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، ہے نہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 سورت، ان 4 سورتوں کے بیچ میں ایک سورت ہے سورہ تبت یدا، ہے نا؟ پڑھے ہیں؟ یاد ہے؟ 2 ہی میں کام چلا لیتے ہیں حضرت، 2 رکعت میں تو ایک میں قل هو اللہ اور ایک میں انا اعطیناک ہے، کہتے ہیں نا نماز میں بس 2 سورت ہے تو بس چل جاتا ہے۔ کھانا چلے گا؟ نہیں، روز نئی نئی چیز ہونا، روز نئے نئے لباس ہونا، روز نئی نئی کوئی چیز ہونا، پکوان ہونا، وہاں نہیں چلے گا۔ حالات ہیں، بچے ہیں، یہاں نہیں، بس یہاں 70 سال تک کے 4 ہی سورت میں پوری نماز ہم گھما رہے ہیں۔ اتنا ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس سورت کے بیچ میں ایک سورت تبت یدا ہے نا، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، اس میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں کون تھے؟ ابو لہب اول مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت خیال بھی رکھتا تھا، نبی کی ولادت پر بہت کھجوریں بانٹا، وہ خادموں کو اور باندیوں کو آزاد کیا نبی کی آمد کی خوشی میں، بہت محبت کرتا تھا۔ دشمنی کب سے ہوئی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، جب آپ نے توحید اور کلمے کی دعوت سنائی تب وہاں سے دشمنی ہوئی۔ اس سے پہلے تو نبی سے لوگ محبت کرتے تھے، لوگ امانتیں رکھا کرتے تھے، نبی سے بہت ہی غائب درجے کے لوگ عقیدت و محبت کا معاملہ پیش کرتے تھے۔ مسئلہ تو یہاں بڑھا، کہاں بڑھا؟ یہاں خراب ہونے لگا کہ جب آپ نے فرمایا ایک اللہ ہے، آج سب کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، گلے بھی ملیں گے، ہاتھ بھی ملیں گے، سینے بھی ملائیں گے، رشتہ دار ہو یا کوئی، اور اگر ان کے لیے کوئی حق بات بول دیجئے تو دیکھیے کل سے منہ گھوم جاتے ہیں، قبلہ سے بیت المقدس کی طرف منہ ہونے لگتا ہے۔ حق بات آج برداشت کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ خیر، تو دشمنی وہاں سے بڑھی نے، ابو لہب سے۔ تو اس صورت پاک میں کس کا تذکرہ ہے؟ 2 دشمن رسول کا تذکرہ ہے، ایک ابو لہب کا اور ایک ابو لہب کی بیوی کا۔ یہ دونوں نبی سے دشمنی کر رہے تھے، اور کب رہتے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کے بتایا ایک اللہ، اس پر اس نے کہا تھا کہ ٹوٹ جائے محمد کا ہاتھ، جس ہاتھ اور جس انگلیوں سے وہ ایک اللہ ثابت کر کے ہمارے خاندانی معبودوں کو جھٹلا رہا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور وہ اس کی بیوی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈلوایا کرتی تھی۔ کانٹے ڈلوانے کے مشہور واقعہ ہے کہ راستے میں جہاں سے گزرتے تھے وہاں کانٹے لا کر کے چھوڑ دیتی تاکہ محمد کو تکلیف ہو۔ لہذا آپ جب رات میں اور جب آپ صبح جاتے تھے بیت اللہ شریف کی طرف نکل کر کے تو کانٹے پڑے ہوئے راستے میں ہوتے تھے، رات اندھیری ہوتی تھی، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا،
آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ڈالے گئے ہیں، لیکن وہ عورت کیا کرتی تھی، کسی خادمہ سے اور اپنی کسی باندیوں سے پورے راستے میں کانٹے ڈلوا کر کے چن چن کر کے لایا کرتی تھی وہاں جنگلوں سے، اور یہاں ڈلوا دیا کرتی تھی تاکہ رات کے اندھیرے میں جب محمد نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا۔ تکلیف دینا ایک مقصد تھا۔ لیکن کیا خوبصورت بات کہتے حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی علیہ الرحمہ، اور یہی شان ہے کہ جس کانٹے کو تکلیف کے لیے ابو لہب کی بیوی بچھایا کرتی تھی، وہ کانٹا پیغمبر اعظم ہمارے آقا کے قدموں میں چبھتے نہیں تھے، بلکہ وہ کانٹا چوم لیا کرتے تھے، یعنی قدم میں چوم لیتے تھے، وہ چبھتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول روز معمول سے گزرتے تھے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی غلہ نہیں، پوچھتے نہیں تھے کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہی نہیں تھی۔ تکلیف ہوتی تب نے آپ نے کچھ کہتے، کانٹے کو اللہ رب العالمین ایسا بنا دیتا۔ خیر، تو اس میں ان کا تذکرہ ہے دو کا، قل اعوذ برب الناس، یا اگر ادھر سے لیں گے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے بارے میں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر آگے اس صورت کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب کہیے کہ وہ رب ہے جو کیا کرتا ہے، کھول دیتا ہے اندھیرے اجھل۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے کہ وہ اللہ ہے جو سب کا رب ہے، رب الناس۔ لیکن تبت یدا جب آئے تو یہاں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کہیے قل تبت یدا، اے ابو لہب تیرا بھی ہاتھ ٹوٹ جائے، جس طرح سے تو میرے لیے کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ لیکن اللہ نے یہاں قل نہیں کہلوایا ہے، تبت یدا میں قل تبت یدا نہیں کہلایا، بلکہ سیدھے تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کا ہاتھ۔ اس میں ان دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک لعنت اور ایک بد دعا ہے، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ ہلاکت کی جو اللہ نے انتظام اس صورت میں فرمایا ویسے ہی وہ دونوں کے دونوں میاں بیوی ہلاک ہوئے۔ ہم لوگ قرآن نہیں جانتے، اسی لیے سمجھتے ہیں کہ یہ فرعون کا نام بھی آ جانا، ابو لہب کا نام آ جانا، یہ ہو جانا تو یہ بڑا مشکل، اور قرآن کی حرمت عزت کے لیے شاید خلاف، ایسا نہیں ہے۔ ایک امام صاحب پہنچے، انٹرویو ہوا مغرب کی نماز، سارے ذمہ دار، سارے مصلی، امام صاحب نے مغرب میں کتنی بڑی صورت پڑھنی چاہیے، چھوٹی صورت ہے، کتنی چھوٹی صورت ہے، تو یہ چھوٹی صورتیں یہی سب صورتیں، تو انہوں نے پڑھ دیے تبت یدا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ۔ یہ دونوں اپوزٹ ہو گئے، ایک میں اللہ کی شان اور ایک میں ابو لہب کا تذکرہ۔ تبت یدا ابو لہب اور اس کی بیوی کا ہو گئے۔ نماز وہاں سے امام صاحب فارغ ہوئے، لوگ بیٹھے سارے ذمہ دار حضرات، سارے لوگ، انٹرویو چلنے لگا تو پھر وہ کہا کہ نہیں اس امام کو رکھنا نہیں، دو چار لوگوں کی رائے، کہا کہ کیوں، کہ آج پہلی بار میری مسجد میں آیا، پہلی نماز میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لینے لگا جو رسول اللہ کا گستاخ آدمی ہے، نماز میں کیا اسی کا نام لے کر کے پڑھنا چاہیے تھا، اور کوئی ان کو دوسری صورت یاد نہیں تھی۔ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی تو نہایت ہی خطرناک لوگ گزرے ہیں، تو ان کے نام سے نماز میں پہلی دن یہ ہے لگ رہا کہ یہ بھی گستاخ رسول ہے، کیا ہے، اس لیے اس امام کو نہیں رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ قرآن سے دوری کی بات ہے۔ قرآن اب خنزیر کا نام نکال دیں گے، کتے کا نام نکال دیں گے، گدھے کا نام نکال دیں گے، سانپ کا نام نکال دیں گے، قرآن سے سب پڑھتے ہیں امام صاحب لوگ، لہذا قرآن سے ایک واسطہ۔ تو یہ عرض یہ کر رہا ہے، ایک لطیفے کی بات ہے، تبت یدا میں یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے نہیں کہلوایا کہ قل تبت یدا ابی لہب، کہ اے میرے نبی جس طرح آپ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، اس طرح سے قل تبت یدا آپ نہ کہیے، بلکہ ہم کہتے ہیں تبت یدا۔ اللہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ کیوں اللہ نے اپنی طرف لے لیا اور نبی سے اس قل کو ہٹا دیا، اس لیے کہ ابو لہب کا احسان محمد الرسول اللہ پر تھا۔ کیا تھا، احسان تھا۔ اول مرحلے میں اس نے بڑی محبت اور عقیدت سے نبی کے ساتھ پیش آیا، خوب چاہتا تھا، خوب کھلاتا پلاتا لٹاتا تھا خوشی میں، اور جب تذکرہ کرتا تھا،
میرے یہاں ایک ایسا بچہ ہے، یہ ہے حسن، خوبصورتی، بہت ساری چیزیں. تو نبی پر ابو لہب کا بچپن کا ایک احسان تھا. اللہ رب العالمین نے اگر نبی سے قل کے ذریعے سے بد دعا کی کلمات دلایا ہوتا تو دنیا یہ کہتی محمد الرسول اللہ اپنے محسنوں کے لیے بد دعا کر گیا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا اور نبی سے ہٹا دیا، تاکہ آپ کو کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ نے گستاخی کی ہے، اور اسلام میں ایسی کوئی بات اور جگہ ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ محسن جو کچھ احسان کر دے، کوئی ہمدردی کر دے، کوئی کسی طرح سے ذرا بھی اپنے ساتھ میں اگر یہ کر دیا تو اس کی قدر کرنی چاہیے. جو آدمی زمین والوں پر احسان کا معاملہ کرتا ہے اس پر عرش والا بھی احسان کا معاملہ کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم میں کیسی عزت و احترام اور کس قدر اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت زندگی اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ گزارنے کی جو تعلیم اور تربیت دی ہے، ایسی کتاب دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی. تو اسی لیے کہا گیا فقل، آپ نرمی سے بات کیجئے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اپنے دشمن کے ساتھ میں سخت کلامی کا معاملہ نہیں فرمایا ہے. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ اور کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی. ہاں، جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کے بارے میں بد دعا کیجئے تبھی آپ نے کیا، ورنہ اپنی طرف سے سہ گئے لیکن آپ نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، جائیے اور جا کر کے نرمی بات کیجئے تاکہ نصیحت یا ڈر جائے وہ. اسی لیے ہر ایک آدمی کو، ہر ایک لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لوگ ہو، غیر ہو، نرم گفتگو کرنا چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنا چاہیے. آج گھروں کے ایک عجیب و غریب ماحول ہے، کہیں کا ٹینشن، کہیں کے پریشانی، کہیں کے جھگڑے لوگ لے کر کے آتے ہیں اور اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ میں بجائے شفقت مہربانی کرنے کے ان کے ساتھ غیر غلط رویوں کے ساتھ میں پیش آتے ہیں. چاہے ماں باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، سب کا باہر کا غصہ کہاں اتاریں گے؟ گھر میں اتاریں گے. آتے ساتھ بیوی پر دشمن کی طرح پیش آئیں گے، آتے ساتھ اس کے اوپر میں دھاوا، جیسے کوئی دشمن داخل ہوا ہے ویسے بیوی سہم جاتی ہے اور وہ دل میں دعا کرتی ہے اچھا ہے یہ نہ آئے، وہ بہتر ہے. ایسا شوہر مت بنیے. کبھی کبھی گھر میں بچے لوگ ڈرے سہمے ہوتے ہیں کہ باپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا کرے گا، بڑے بھائی آئے گا تو کیا طوفان مچا دے گا، اس لیے سہمے ہوتے ہیں. وہ اندر کہتے ہیں جتنا دیر تک کے. اور اب ماں باپ بھی بچوں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں نا، جلدی سے اسکول بھیج دیتے ہیں تاکہ 8 گھنٹہ ادھرے رہے تاکہ میں سکون سے کیا کروں، ہم بھی اپنی زندگی فری اسٹائل میں گزاروں. آج یہ بھی رویہ. اس لیے جب گھر آئیے تو نرم لہجے کے ساتھ، گھر آئیے تو مسکرا کر داخل ہوئیے، گھر آئیے تو سلام کر کے داخل ہوئیے، گھر آئیے تو سب سے پہلی نظر ڈھونڈیے میری ماں کہاں ہے، سب سے پہلی نظر ڈھونڈیے میرے باپ کہاں ہے، پہلی نظر ڈالیے میری بیوی کدھر ہے، میرے بچے کدھر ہے، پھر کوئی دوسرا کام. لہٰذا باہر بھی موبائل دیکھتے دیکھتے آیا ہے. اللہ حفاظت فرما. اللہ اکبر. کس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. گاڑیوں پر بھی سکون نہیں ہے. ڈرائیور جو گاڑی چلاتا ہے نا، 2 ویلر یا کوئی بھی، وہ بیچارہ بڑا افسوس کرتا ہے کاش کہ اللہ 2 ہاتھ پیچھے دے دیتا تاکہ میں بھی موبائل دیکھتے دیکھتے چلاتا ہے. پیچھے بیٹھنے والا عورت ہو یا مرد ہو، انگلیاں گھماتے رہتے ہیں، اللہ دیکھتے رہتے ہیں. کئی گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہے. گھر میں بھی موبائل، باہر بھی موبائل، وہاں بھی دیکھا، دکان میں بیٹھ کر کے آنکھیں گناہوں سے تر بتر کر دیا. گھر آیا تب یہاں بھی بیوی کے ساتھ میں وہی حال، بچوں کے ساتھ میں وہی. بچے ترس جاتے ہیں کہ شاید میرا باپ مجھ سے شفقت کے کوئی معاملہ کرتا. بیوی کبھی کبھی دکھی ہو جاتی کہ یہ مرد کبھی میرے ساتھ محبت اور پیار کی لمحات تھوڑی دیر گزارتا. یہ ساری چیزیں کیا بد اخلاقی، بد تہذیب ہے آج ہمارے معاشرے میں. یہ ٹوٹنا، یہ گرنا، یہ بے عزتی، بے آبرو، ہم لوگوں نے اپنا سامان خود تیار کر رکھا ہے. اس لیے جب گھر آئیے تو کیا کیجئے؟ نرمی سے داخل ہوئیے، سلام کر کے داخل ہوئیے، سب سے مل لیجئے. والد صاحب کدھر ہیں ان کو سلام کیجئے، ماں کدھر ہے، بیوی کدھر ہے، خوش مزاجی کے ساتھ میں، تاکہ سب میں ایک آپ کی آنے کی یہ ہو.
کیا ہو؟ کب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے داخل ہوتے تھے اور آپ نے جو ترتیب بتائی، اللہ اکبر، کتنا پیارا اور نرالا انداز ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، چیخ و پکار کی آواز، سخت آواز نکالنا، یہ ایک اللہ نے اپنے لیے بھی ناپسند فرمایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر فرمایا۔ سخت چیخنے پکارنے والوں کی آواز کو اللہ گدھے کی آواز کہا ہے۔ اب ہم اگر کہہ دیں گے تم اتنا چیخ و پکار کرے تو گدھا ہے، تو کہے گا مولوی تجھے بدتمیز ہے، تو کیا ہے؟ لیکن اللہ خود 21ویں جز میں سورہ لقمان میں فرمایا، سخت چیخ و پکار کرنے والا جو اپنی بیویوں پر، اپنے باپ پر، اپنے ماں پر، اپنے چھوٹوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، راہگیروں پر اگر سخت آواز نکال، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ گدھوں کی آواز نکال رہا ہے۔ اللہ سوچئے کتنا اللہ ناراض ہے۔ صرف گھر سے آوازیں نہیں نکلنی چاہیے، شفقت اور پیار کی باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا ہم کو، قال ربنا اننا، اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے، میں تو جا تو رہا ہوں لیکن دل میں ایک ڈر ہے، بڑا ظالم آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فطرتاً ایک کیفیت کو ذکر کیا تاکہ اور اللہ کی مدد میرے ساتھ، ان یفرط علینا، میں پہنچتے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پر جھپٹ پڑے۔ قال لا تخافا، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ، میں ہوں تیرے ساتھ، اننی معکما، ہم کہاں ہیں؟ تم دونوں کے ساتھ میں۔ کون فرمایا؟ اللہ، ہم ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ یہاں ہیں۔ اور ایک جگہ کہاں فرمایا تھا؟ غار ثور میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، تم دونوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر غم نہ کر، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ نے وحی کی شکل میں قرآن نازل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ آنے والوں کو روکنا اللہ کا کام ہے، روکا یا نہیں روکا؟ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر رضی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روکا بھی تو اللہ نے۔ دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے، اور معمولی سی مکڑی کے جالے سے کبوتر کے انڈے دکھلا کر کے، یا اللہ اس نظام کے ساتھ اللہ نے روک دے، لا تحزن ان اللہ معنا، اپنا ساتھی اللہ کو بنائیے، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اپنا ساتھی محمد الرسول اللہ کی سیرت بنائیے، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اپنا ساتھی قرآن کو ساتھی بنا لیجئے، قسم خدا کی اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ اپنا ساتھی ذکر اللہ، اپنے اوڑھنے بچھونے کی کیفیت بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری بات بھی سنتا ہوں اور تیرے عمل کو بھی دیکھتا ہوں۔ فَأْتِيَ فَقُولَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو اب شروع کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں یہاں سے بات چلے گی کہ کس طرح سے بات کیے اور اس بات کا جواب فرعون کس طرح سے دیا، نہ جھپٹا، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ ہاتھ اٹھایا، بلکہ اللہ جو فرمائے میں تیرے ساتھ ہوں تو حالات کو بھی کیسے بدل دیتا اللہ تعالیٰ۔ وہ گفتگو اگر دونوں کے سنیں گے، اگر ذرہ بھی ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں سنیے، ایک دنیا کا بہت بڑا ظالم انسان اور ایک بے سر و سامانی کے ساتھ میں، دو پیغمبروں کے ساتھ میں کھڑا ہو کر کے کیسے گفتگو کرتا ہے، کیا جواب اور کیا سوال ہوتا ہے، اور یہ دونوں بے سر و سامانی کے ساتھ میں اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں اور حق بات کہنے میں ذرہ برابر بھی جھجکتے نہیں ہیں، پھر اللہ کی کیسی مدد آتی ہے۔ ان مدد اور ان حالات کو اگر سنیں گے تو آج کے یہ ظلم اور آج کی یہ داستان پھیکی پھیکی نظر آئے گی اور ایمان میں تازگی آئے گی، اس لیے مایوس مت ہوئیے۔ بہت لوگ مایوس ہو گئے، اب تو ختم، بس اب انہیں کا ہے۔ ارے بھائی یہی حال ہوتا ہے باطل کا، یہی حال ہوتا ہے باطل کا، اس لیے مایوس مت ہوئیے، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجئے۔ ملبے سے نکال کر کے کسی کو بھی اللہ کھڑا کر کے باطل کے سامنے لا سکتا ہے، اسی لیے ڈریے نہیں، حوصلے کے ساتھ جیے، مدد تو اللہ کی آئے گی انشاءاللہ ضرور۔ اپنے آپ میں اتحاد، اتفاق، مل جل کر کے شفقت و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریے۔
اتحاد میں اللہ کی مدد آتی ہے، افتراق میں مدد نہیں آتی ہے۔ اس لیے جتنا ہم لوگ آپس میں مل جل کر کے محبت کے ساتھ میں رہیں گے، جئیں گے، انشاءاللہ مدد ویسے ہی اللہ نازل کرتا ہے۔ اور اللہ حالات کو بدلنے کے لیے، خوبصورت ایک نظام کو لانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ تبدیلیاں کیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تبدیلیاں کیا کرتا ہے۔ جب تک کہ تبدیلی نہیں ہوگی، رونق نہیں آئے گا، بہار نہیں آئے گا۔ گھر میں رونق لانے کے لیے دیوار کو پینٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پرانی چیزوں کو ذرا ہٹا دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی اپنے خاص بندوں کو شہادت کے ذریعے سے اس طرح انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مایوس نہیں ہوئیے، آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو سننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامتی اور ایمان کی تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بھی ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو زمین کی خریداری کے بعد ذمہ دار حضرات کیے ہیں، اس پر بہت ہی شوق اور حوصلے اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ سبھی حضرات آگے بڑھتے رہیے، مل جل کر کے تعاون کرتے رہیے۔ جن حضرات نے نام لکھایا وہ اس کو ادائیگی کی فکر کریں اور دوسروں سے بھی اس کے لیے تشکیل کریں، دوسروں کو بھی بلائیں، جوڑیں۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت اللہ کا گھر اور اس کا نظام بنے گا، اور جتنا اچھا خوبصورت اللہ کا گھر، اس سے بہتر اللہ ہم سب کا بھی گھر بنائے گا۔ اس لیے ذمہ دار حضرات کی جو کوششیں ہو رہی، اس کوشش میں سب لوگ بڑھ چڑھ کر کے دامے دیر میں قدمے سکنے حوصلے کے ساتھ بڑھیے۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت پیغام اور آپ حضرات کی طرف سے اللہ کے گھر میں ایک خوبصورت تعاون کا ماحول بنے گا اور کام جلدی سے جلدی ہوگا۔ یہی ہماری درخواست بھی، گزارش بھی اور سب کا التجا ہے۔ اللہ سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کمزوروں کا مالک، اے کمزوروں کو مدد کرنے والا، اے اللہ مظلوموں کا سہارا، بھوکوں پیاسوں کا اللہ کھانا پینا کھلانے والا، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تیری خفیہ طاقت تدبیریں کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے اللہ، تیرے ہی قبضے میں زمین و آسمان ہے اللہ۔ تو جب جیسا چاہتا ہے ہوا کو گرم کبھی کر دیتا، کبھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، آسمان سے بارش اتار کر کے اللہ تو اس زمین سے کیسی کیسی نعمتیں باغ و بہار پیدا کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری شان بڑی عجیب ہے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہم سب کو آخرت اور تیری طاقت پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص فرمائیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ادھر ادھر پھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمیٹ کر کے معاف فرما دیجیے، سارے بھائیوں بزرگوں کو معاف فرما دیجیے، سب کے چھپے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اعلانیہ گناہ کو معاف فرما دیجیے، قولاً فعلاً گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ گنہگار ہے سر سے لے کر کے پاؤں تک، جسم کے ایک حصہ گناہوں سے متاثر ہے۔ میرے مہربان مولا معافی تو بس تیرے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ ہی ہم سب کے بڑے ہیں، کھلانے والے، پلانے والے، روزی رزق دینے والے۔ اے اللہ تو معاف فرما دیجیے، اپنی قربت رحمتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتیں عطا فرمائیے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت عطا فرمائیے۔ اللہ ہم پیارے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں، لوگ ادھر ادھر چل گئے ہیں، گمراہی کی طرف نکل گئے ہیں، کون ہدایت کا راستہ پر لائے گا تیرے سوا؟ اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے بندوں کی رہبری فرما دیجیے۔ پیارے نبی کی امت اس وقت دنیا کی زمین پر بہت پریشان ہے اللہ، اے اللہ تو سب کو سنبھال لیجیے، اپنی خاص نعمتیں، رحمتیں اور مدد فرما دیجیے، خصوصاً ان بھائیوں بہنوں بزرگوں جوانوں بچے بچیوں پر خاص رحمت فرمائیے جن پر اللہ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ مٹانے کی کوشش میں لگا ہے۔ اے اللہ تو اس سے آباد کرنے کی کوشش فرمائیے۔
فرما دیجیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں سنے ہیں، اللہ سب کی اللہ حاضری کو قبول فرمائیے۔ اللہ جو ایک نیک کام آپ کے گھر کے لیے لوگ سوچے ہیں، ارادے کیے ہیں، تمنا کیے ہیں، اللہ تو سب کو پوری فرمائیے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، اللہ ان سب کے جذبوں کو قبول فرمائیے، کامیابی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ان سب کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔